الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالی في کلامه المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج بروز سنیچر الفجر دعویٰ سینٹر کے اندر یہ جو ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے، اس میں عنوان میں چاہتا ہوں کہ پورے اندور کے اندر اس عنوان کو جگہ جگہ عام لوگوں میں بیان کیا جائے۔ اس غرض سے میں نے خطبوں کے اندر بھی اس عنوان کو بیان کیا، اور یہاں پر بھی میں یہی عنوان رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے موت۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر آپ قرآن کا جائزہ لیں، خصوصاً یعنی موت سے اگر بڑھ کر ہم آخرت کو دیکھنا چاہیں، اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے دیا کرتے تھے، تقریریں کیا کرتے تھے، تو آپ کی عام تقریروں کے اندر بار بار آخرت کا ذکر آتا تھا۔ کبھی جنت کا ذکر، کبھی جہنم کا ذکر، کبھی موت کا ذکر، کبھی قیامت کا ذکر، بار بار، اور کبھی کبھی 4 5 6 خطبوں کے بعد ایک پورا کا پورا خطبہ صرف آخرت کے عنوان پر ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آخرت کا تذکرہ کر کے لوگوں کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے کہ لوگ جاگ جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف آئیں، آخرت کو پہچانیں۔ انسان اس زندگی کے اندر اگر پیدا کیا گیا ہے تو اس کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی، اس کے بعد کی سچائی کیا ہے، انسان اس کو جانے، اس پر غور کرے۔ اس غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آخرت کا تذکرہ کرتے تھے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو قرآن کے ہر 2 3 پیج چھوڑنے کے بعد آپ کو آخرت کا تذکرہ ملے گا۔ کہیں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے کہ یہ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کفار مکہ نے کئی چیزوں کا اقرار کیا، پر یہ لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر تھے۔ یہ کہتے تھے کہ مر گئے، بات ختم، دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم۔ اولم یر الانسان، کیا آپ نے انسان کو نہیں دیکھا؟ کتنا عجیب ہے یہ کہ یہ تعجب کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جو تجھے نطفے سے انسان بنا سکتا ہے، ایک حقیر نطفہ، منی کا ایک قطرہ جو ماں کے رحم میں گیا، وہاں پر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے ہڈی پہنائی، انسان بنایا، ماں کے رحم سے پیدا کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو تجھے ایک نطفے سے انسان بنا سکتا ہے، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ اس چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے اس جھوٹ، اس فریب یا اس بدعقیدگی کو ختم کرنے کے لیے آخرت کا ذکر ان کے سامنے بار بار کیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں جنت کا ذکر کرتا ہے،
جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، کہیں پر اللہ رب العالمین جہنم کا ذکر کرتا ہے، جہنم کے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں پر اللہ رب العالمین موت کا ذکر کرتا ہے، کہیں پر اللہ رب العالمین میدان محشر کی ہولناکیوں کا ذکر کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین اس قرآن میں بار بار آخرت کو ریوائز کرتا ہے تاکہ ایک مومن اپنی زندگی کے اندر آخرت کو یاد کرے۔ اصل وہ زندگی کہ جس کی طرف اللہ رب العالمین ہمیں لے جانا چاہتا ہے، کہ آج اگر ہم جب جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کے اندر ہر امام پہلی رکعت کے اندر وہ آیت، وہ جملے ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین جو کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، جو سورہ اعلیٰ ہے، اس سورت کے اخیر میں کہا جاتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پیوریفائی کر لیا، گناہوں سے، بدعقیدگیوں سے، گندگیوں سے، بے حیائیوں سے پاکیزہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، مطلب جنتی ہو گیا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہارا پرابلم یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ آخرت کے اوپر دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، سپیریئر سمجھتے ہو، جب کمپیئر کرتے ہو تو دنیا کی زندگی کو زیادہ بڑا سمجھتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت کا تصور کرو، کیونکہ آخرت خیر ہے، اچھی بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اللہ رب العالمین ایک مومن کو بار بار مرنے کے بعد کی زندگی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا انٹینشن، قرآن کی توجہ پوری کی پوری بار بار آخرت کے اوپر ہے کہ اگر کسی دل کے اندر آخرت کا تصور آ جائے، مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور آ جائے، تو زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گی، قرآن پر چلے گی، حدیث پر چلے گی۔ وہ کون سی چیز تھی کہ صحابہ کرام راستوں کو لوٹنے والے، آتے جاتوں کو لوٹنے والے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، ہر قسم کے گناہ جس مکہ کے اندر عام تھے، وہ کون سا تصور تھا کہ اس کے آتے ہی سارے مومنین بن گئے، سارے مثال بن گئے، ابو بکر صدیق آئیڈیل بن گئے، عمر ابن خطاب آئیڈیل بن گئے، عثمان غنی آئیڈیل بن گئے، علی ابن ابی طالب آئیڈیل بن گئے۔ وہ کیوں؟ وہ یہی تصور تھا کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، اس زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، موت یقینی ہے۔ اور اللہ رب العالمین بار بار قرآن کے اندر موت کے تصور کو یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جو پیدا ہوا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، مطلب مرنا ہی ہے۔ نیتا ہو، غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی اپنے آپ کو موت سے نہیں روک سکتا۔ میرا اسٹیٹس اپنی جگہ، میرے تعلقات اپنی جگہ، میرا پیسہ اپنی جگہ، سب اپنی جگہ، پر میں اپنی موت کو نہیں روک سکتا۔ وہ فرعون جو وقت کا بادشاہ تھا، مصر پر جس کی حکومت تھی، وہ اپنی موت کو نہ روک سکا۔ وہ شداد کہ جس نے دنیا کے اندر جنت بنائی تھی، وہ اپنی موت کو نہ روک سکا۔ ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا بڑے بڑے لوگ، تعلقات والے لوگ کہ جن کے نام دنیا کے اندر چلتے ہیں، پر وہ اب کبھی بھی اپنی موت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ موت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ، کہ جب موت کا وقت اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے، ہر نفس، ہر جان، مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، جو پیدا ہوا، اللہ رب العالمین نے سب کی موت کے وقت کو طے کر رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے۔ اور جب وقت آئے گا، نہ ایک لمحہ آگے جائے گا، نہ ایک لمحہ پیچھے جائے گا۔ موت کا وقت مقرر ہے، موت یقینی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بار بار ہمیں حکم دیا کہ تم موت کو یاد کیا کرو۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، تم بہت زیادہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ یہ میرا بنگلہ بہت اچھا ہے پر مجھے مرنا ہے، میری گاڑی بہت اچھی ہے پر مجھے مرنا ہے، میرا اسٹیٹس بہت اچھا ہے پر مجھے مرنا ہے، میری بات کی قیمت ہے پر مجھے مرنا ہے، سارا مقام، سارا مرتبہ، سارا رتبہ اپنی جگہ، پر مجھے مرنا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ اگر تم موت کو یاد کرو گے تو یہ موت لذتوں کو توڑ دے گی، دنیا کی شہوات، دنیا کی لذتیں، بے حیائیاں، حرام کاریاں، موت کو اگر بار بار یاد کیا جائے تو یہ ساری بے حیائیاں کم ہونے لگتی ہے، گناہ کم ہونے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ البانی نے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ کے اندر صحیح الجامع کے حوالے سے اس روایت کو ذکر کیا
کہ اذا ذکر الرجل الموت فی صلاتہ، کہ جب کوئی انسان نماز پڑھے تو اسے اپنی نماز کے اندر موت کو یاد کرنا چاہیے. فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاتہ لحری ان یحسن صلاتہ، کہ جمعے سے جب کوئی بھی نماز پڑھے تو نماز پڑھنے میں موت کو یاد کیا کرے. مرنا ہے، دنیا کا خاتمہ ہے، میری موت آنے والی ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی انسان آخرت کا، موت کا، اس دنیا کے خاتمے کا تصور کر لے تو اس کی نماز بہت پیاری ہو جائے گی. یعنی آج ہم لوگ جیسے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ساری دنیا ساتھ لے کر جاتے ہیں، موبائل تک سائلنٹ نہیں ہوتا ہے، موبائل بھی چالو ہے، دنیا کے سارے مسائل ساتھ میں ہیں، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی، آخری رکعت میں بھی، سلام میں بھی، نفل میں بھی، سنت میں بھی، دنیا کے سارے خیالات میرے ساتھ چلتے ہیں. یہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں سے آنا، یہ لینا، یہ دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز میں اپنی موت کو یاد کر لے تو نماز بڑی پیاری ہو جائے گی. اگر مجھے یہ تصور ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے تو مسجد کے باہر دنیا، اب اندر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یا میں میرے رب کو دیکھ رہا، بات ختم. اس کے بعد کچھ نہیں. نماز کے اندر خشوع آ جائے گا. اور اس کے آگے اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، صلی صلاۃ رجل، اس آدمی کی طرح نماز پڑھو گویا کہ یہ تمہاری آخری نماز. ایک مریض کو اگر یہ کہہ دیا جائے، ڈاکٹرز کہتے ہیں نا ہمارے یہاں بہت کم ٹائم بچا ہے آپ کے پاس، آپ کا کینسر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، 1-1.5 مہینے سے زیادہ آپ نہیں جیو گے. اگر کسی مریض کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے پاس ٹائم کم بچا ہے، موت آنے والی ہے، اس کی عبادت کیسی ہوگی؟ پھر زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھے گا، نفلی عبادتیں کرے گا، صدقہ و خیرات کرے گا کہ رب کو راضی کر لوں، موت آنے والی، اللہ کو حساب دینا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک انسان کو ہر نماز ایسے پڑھنا چاہیے گویا کہ یہ اس کی آخری نماز ہے، اس کے بعد زندگی بچنے والی نہیں. آج کون انسان زندگی کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ یہ فتنوں کا دور، یہ بیماریوں کا دور، ایسی بیماریاں، برین ہیمریج کامن بیماری ہو گئی ہے، کینسر کامن بیماری ہو گئی ہے. وہ بیماریاں جو ایک دور کے اندر پورے شہر میں کہیں ایک کو سننے میں آتی تھی کہ فلاں صاحب وہاں پر رہتے انہیں کینسر ہو گیا ہے، اور اب کینسر تو کامن بیماری، گلے کی گٹھان، پیٹ کی گٹھان، پیٹ میں گٹھان، سر میں گٹھان، نہ جانے کتنے قسم کی گٹھانیں، اور عام طور پر اس کے اندر کینسر، اور کینسر پر ریڈیشن بھی ہے، علاج بھی ہے، ورنہ موت ہے. عام بیماریاں، عمر کی قید نہیں ہے، یہ جوان کو بھی ہو رہی ہے، بچوں کو بھی ہو رہی ہے. اچانک انتقال کی خبریں ہمارے سماج کے اندر عام ہوتی چلے جا رہی ہے. پر اس کے بعد بھی موت اتنی یقینی ہونے کے بعد، موت سامنے ہونے کے بعد بھی آج ہمارے عمل کے اندر کون سی تبدیلی ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر انسان صحیح معنوں میں موت کو یاد کر لے تو دنیا کی زندگی میں بہت سارے سدھار آ جاتے ہیں، بہت ساری اچھائیاں آ جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار موت کا ذکر کیا کرتے تھے، موت کو یاد رکھا کرتے تھے، اور موت یاد دلایا کرتے تھے کہ اے بندے موت کو یاد کر، مرنے کو یاد کر، یہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ تیرا حرام کاریاں کرنا، دکان مکان پر قبضے کرنا، بہن بیٹیوں کے حصے دبانا، باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بچوں کے حق ادا نہ کرنا، پڑوسیوں کو گالیاں دینا، یہ سارے معاملات جو کرتا ہے، ایک بار یہ سوچ لے کہ تجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد وہ جو حساب لینے والا ہے وہ حکم الحاکمین ہے، وہ سب سے بڑا حکیم ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس سے تیرا کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں، اس سے تیرا کوئی حلال چھپا ہوا نہیں، اس سے تیرا کوئی حرام چھپا ہوا نہیں. اور اللہ کے سامنے جب مرنے کے بعد تجھے پیش کیا جائے گا تو تو اس دن چلائے گا، پکار کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے اللہ میرے سامان نامے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے تو چھوٹے بڑے سب لکھ ڈالے ہیں، سب لکھا ہوا ہے اس کے اندر، میرے گناہ، میری خطائیں، میری غلطیاں، میری اچھائی، میری برائی. اللہ تعالیٰ اس اعمال نامے کے اندر تو میرا ہر گناہ لکھا ہوا ہے. اور اس دن اسی دن جب گناہ کرنے والا، خطا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اے اللہ ایک بار دنیا کے اندر لوٹا دے، ہم مومن بن کر آئیں گے، نیک بن کر آئیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس دن کا انتظار مت کرو، اس دنیا کو اللہ کے راستے پر جینے کی کوشش کرو. موت کو ایک سچائی بتایا گیا، موت کو ایک حقیقت بتایا گیا. آج موت کو کون نہیں جانتا؟ ہماری اس ساری دنیا کی محنتوں کا اصل ماخذ یا آخری جو مقصد ہمیں حاصل ہونے والا ہے وہ ہے ہماری قبر. پر آج ہمارے یہاں تو یہ تصور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ موت کو یاد کرو. ہمارے یہاں موت کا ذکر ہو تو لوگ بولتے ہیں ارے موت کی باتیں مت کرو، مرنے کی بات مت کرو. مرنے کی بات کیوں کرتے ہو آپ؟ مرنے کا ذکر کیوں کرتے ہو آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ موت کو بہت یاد کرو. اور ہمارے سماج میں موت کو ایک ایسی چیز بنا دیا گیا کہ ہے سچائی
पर जिक्र मत करो। पता सबको है पर जिक्र मत करो। क्यों? कि अगर जिक्र करोगे तो हमें डर लगेगा और हम डरना नहीं चाहते। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मौत के डर का मतलब यह है कि तुम्हारे आमाल सुधर जाएं, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए, तुम्हारे मामलात सुधर जाएं, तुम्हारी जबान सुधर जाए, तुम्हारा कारोबार सुधर जाए, बीवी के साथ तुम्हारा सुलूक सुधर जाए, माँ बाप के साथ तुम्हारा सुलूक सुधर जाए, पड़ोसियों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। ऐसी मौत जो तुम्हारे आमाल को बदले, तुम्हें नेकियों की तरफ लाए, तुम्हें गुनाहों से बचाए। रब्बुल आलमीन ने इस गरज से इस मौत का तज़किरा करने का बार बार हमें हुक्म दिया, इस मौत को याद करने का हमें हुक्म दिया। इरशाद फरमाया कि मौत को तुम बहुत ज्यादा याद किया करो। ये लज्जतों को तोड़ने वाली है, ये शहवात को तोड़ने वाली है, ये ख्वाहिशात को तोड़ने वाली है। और अगर यकीन नहीं आता तो उन लोगों के हालात पर गौर करो जो तुमसे पहले थे। कई ऐसे लोग तुम्हारे समाज, तुम्हारे मुआशरे के अंदर रहते थे कि जो कहते थे कि हम इस समाज को चलाने वाले हैं, हम इस सोसाइटी को चलाने वाले हैं। मेरे मरने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन था, जब मैं नहीं रहूंगा तब पता चलेगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और आज हम देखते हैं पैदा भी हुए मर भी गए। ये दुनिया कभी रुकती है? ये काम कभी रुकते हैं? घर के मामलात कभी रुकते हैं? शोहर मर जाए क्या बीवी जीना छोड़ देती है? बीवी मर जाए क्या शोहर जीना छोड़ देता है? बाप मर जाए क्या औलाद जीना छोड़ देती है? औलाद मर जाए क्या बाप जीना छोड़ देता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया की सच्चाई है। दुनिया की सच्चाई तब तक है जब तक आप जिंदा हो, जब तक कि आपकी सांसें चल रही है तब तक ये दुनिया आपके साथ है। आपकी सांस बंद होगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन आपका जिक्र रहेगा, उसके बाद बाकी रहेगा सिर्फ आपका अमल। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी शख्स का इंतकाल होता है उसके साथ तीन चीजें चलती है। एक उसका माल यानी जो उसका स्टेटस होता है, एक उसकी औलाद और एक उसका अमल। तीन चीजें जाती तो है पर जब उसे दफन किया जाता है दो रिटर्न आ जाती है। औलाद भी रिटर्न, उसका स्टेटस भी रिटर्न, माल और दौलत सब यहीं पड़ी रह जाती है। उसके साथ कब्र में सिर्फ एक चीज जाती है, वो है उसका अमल, जिसकी हम फिक्र नहीं करते। माल की फिक्र सबको है, औलाद का टेंशन सबको है। अच्छी औलाद बना दूं, उनको अच्छा स्टेटस दे दूं, अच्छे शोरूम बना दूं, अच्छी दुकानें बना दूं, इसका टेंशन सबको है। पर मेरा अमल क्या? मेरा वो अमल जो मेरे साथ कब्र के अंदर जाने वाला है, जिस बुनियाद पर मेरा हिसाब होने वाला है, जिस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे चेक करने वाला है, उसकी किसी को फिक्र नहीं। इस भाग दौड़ की दुनिया के अंदर, शहवात की दुनिया के अंदर, कि यहाँ पर चारों तरफ एक कंपटीशन मचा हुआ है, कौन इससे दूसरे से आगे निकल जाए। इसकी एक दुकान मेरी दो हो जाए, इसका एक शोरूम मेरा दो हो जाए, इसकी एक गाड़ी मेरी दो हो जाए। सारी दुनिया का कंपटीशन मचा हुआ है और हम भी उसी के अंदर लगे हुए हैं। जबकि अल्लाह ताला ने हमें मोमिन कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जिब्रील के अंदर हमें हुक्म दिया कि अगर मोमिन हो, ईमान के अरकान में से एक रुकन है कि बंदा हमेशा आखिरत पर ईमान रखे। और आखिरत कहा जाता है मरने के बाद की जिंदगी। जैसे ही आपकी सांस बंद हुई आपकी आखिरत शुरू हो गई। वहां से लेकर जन्नत और जहन्नम का फैसला और उसके बाद जन्नत जहन्नम की जिंदगी, इन तमाम चीजों को आखिरत कहा जाता है जो बाद में होने वाली है, हमारी नजरों से ओझल है, हमने जिसे देखा नहीं है पर सुना है। पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौत से हमें डराया, मौत के बाद की जिंदगी से डराया। बार बार हमें हुक्म दिया कि ए बंदे, ए इंसान, ए मर्द, ए औरत, अपनी असल जिंदगी के बारे में सोच। ये तो 4 दिन की जिंदगी है, ये तेरा इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इम्तिहान के लिए दुनिया में तुझे भेजा है। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, हमने तो रास्ते खोल दिए हैं। अब चाहे तो शुक्र अदा करो, चाहे तो नाशुक्रे बन जाओ। ये एग्जाम की जगह है, रब्बुल आलमीन ने इम्तिहान के लिए भेजा है, इम्तिहान का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हमने दोनों रास्ते खोल दिए हैं, चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ, चाहे शुक्र अदा करो चाहे नाशुक्री करो, हमने दोनों रास्ते तुम्हारे सामने खोल दिए हैं। पर रब उन बंदों को पसंद करता है जो अपनी मौत को याद करते हैं, मौत के बाद की जिंदगी के लिए मेहनत करते हैं। क्या वजह थी? वो वाकया 50 बार मैंने आपके सामने बताया कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के अंदर आए। गुरबत का हाल है, घर के अंदर कुछ नहीं है, टूटा फूटा कमरा है, मशकीज़ा है, कुछ चमड़े के बर्तन रखे हुए हैं, टूटे फूटे कुछ बर्तन रखे हुए हैं, खजूर की चटाई पर आप लेटे हैं, आपने करवट बदली, आपके जिस्म आधार पर उसके निशान पड़े हुए हैं। और उमर इब्न खत्ताब को रोना आ गया कि ये कैसर हो किस तरह झूठे हैं, कुफार हैं, अल्लाह को नहीं मानते, महलों के अंदर रहते हैं,
दबीज मोटे मोटे कालीनों के ऊपर सोते हैं। आप सच्चे नबी हो, अल्लाह ने आपको भेजा है, अल्लाह ने आपको नाजिल किया है, वो रब जो इस दुनिया का बनाने वाला है, रब जो खालिक और मालिक है, वो झूठे हैं, आप सच्चे हो। और उसके बाद तकलीफ के अंदर जीते हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अगर तू मोमिन है, इस अकीदे को अपने दिल के अंदर बिठा ले कि उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है। ये अकीदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के खून के अंदर डाला था, उनकी नसों के अंदर डाला था, उनके दिल के अंदर डाला था, उनके दिमाग के अंदर डाला था। और यही वो अकीदा था कि इसलिए वो मौत के बाद की जिंदगी के लिए जीते थे, दुनिया के लिए नहीं जीते थे। उनका जीना, उनका मरना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए होता था। क्या वजह थी कि मक्का के अंदर वो रहने वाले, मक्का में उनके घर, मक्का में उनकी फैमिलीज, मक्का में उनके ताल्लुकात, मक्का में उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके बेटे, सब कुछ। पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर दीन चाहिए, मक्का छोड़ दो, शहर छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो, पैसा छोड़ दो और भूखे फकीरी की हालत में मदीना की तरफ निकल जाओ। वो कौन सी चीज थी उनके अंदर? यही मौत के बाद की जिंदगी, आखिरत का तसव्वुर। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये बता दिया था कि अगर अच्छी जिंदगी बाद वाली चाहते हो तो इस जिंदगी को अल्लाह की रजा पर जी लो, अल्लाह की चाहत पर जी लो। वो जिंदगी जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करता है, वो जिंदगी कि जो अल्लाह के रास्ते पर हो, वो जिंदगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा पर गुजरे। अगर वैसी जिंदगी जियोगे तो रब्बुल आलमीन तुम्हें प्यारी सी आखिरत देगा, ऐसी आखिरत कि मौत के बाद तुम्हें सुकून होगा, मौत के बाद की जिंदगी में तुम्हें अच्छा लगेगा। कब्र से लेकर आखिरत की हर मंजिल रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए आसान कर देगा। और ऐसे ही नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मौत का तस्करा करके छोड़ दिया हो, आपने तो पूरा प्रेजेंटेशन भी हमारे सामने रखा, प्रोजेक्टर की तरह हमारे सामने चलाया। मैं बार बार इस बात को जगह जगह बयान कर रहा हूं कि आज हमें जरूरत है आखिरत से जुड़ने की। आज हमारे अंदर जो ये बुज़दिली है, खौफ है, गैरों का डर है, बुज़दिली पाई जाती है, बातिल ताकतों के सामने हम झुकते हैं, उसकी बुनियादी वजह कि हमारा मौत पर यकीन नहीं, अंदर में ये ईमान नहीं है कि मेरा रबी तो सब कुछ करने वाला है, वो हुकूमतों को देने वाला भी है, वो हुकूमतों को पलटने वाला है, वही ताकत का देने वाला, वही बर्बाद करने वाला, वही इज्जत का देने वाला, वही जिल्लत का देने वाला। ये दुनिया 4 दिन की है, आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली। ये तसव्वुर अगर अंदर हो तो बुज़दिली कभी नहीं होगी। अंदर के अंदर, उस दिल के अंदर, उस दिमाग के अंदर, उस जिस्म के अंदर, उस खून के अंदर रब्बुल आलमीन बहादुरी डाल देगा जिसको मौत पर यकीन हो, और बंदा मोमिन मौत की तैयारी करेगा। अब मुझे पता है कि मुझे मरना है, मौत यकीनी है, मरने के बाद मेरा हिसाब किताब होने वाला है। अब जब मुझे कंफर्म पता है कि मेरा ये एग्जाम होने वाला, जैसे एक बच्चे को अगर कह दिया जाए कि आप MBBS करना चाहते हो तो एंट्रेंस की तैयारी करो, बच्चा क्या करता है? रात दिन खाना पीना, सारी मसरूफियात, शादी ब्याह, ताल्लुकात सब छोड़कर एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी में लग जाता है। दिन रात पढ़ना, दिन रात मेहनत करना। मकसद क्या होता है? MBBS की डिग्री हासिल करना, दुनिया में नाम कमाना, पैसा कमाना, शोहरत कमाना, उसके लिए बंदा मेहनत करता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ये तुम्हारा दुनिया का एग्जाम और ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर पूरा तुम्हारे हाथ में दे दिया। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना, जितने दिन की जिंदगी क्वेश्चन पेपर के लिए रेडी होकर आना। ये एंट्रेंस का एग्जाम है, इस एग्जाम को क्लियर करोगे, कब्र के बाद की सारी मंजिलें रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए आसान कर देगा। तुम्हारे पैदा होने के पहले, तुम्हारे इस दुनिया में आने के पहले रब्बुल आलमीन ने पूरा एग्जाम का पेपर तुम्हें दे दिया। ओनली 3 क्वेश्चन, सिर्फ 3 सवालात होने वाले हैं, उनके लिए अपने आप को तैयार करके आना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। एग्जाम भी बता दिया, पेपर भी बता दिया, एग्जाम हॉल भी बता दिया, एग्जाम कब होगा बता दिया, एग्जामिनर कौन होंगे बता दिया। फिर भी हम जैसे गाफिल लोग कि इसके बारे में तो सोच रहे हैं जो खत्म होने वाली है, उसके बारे में नहीं सोच रहे जो बाकी रहने वाली, वो जो असल जिंदगी है, कि जिसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है कि जब फैसला हो जाएगा वहां मौत भी आने वाली नहीं, वहां मौत नहीं आएगी। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, उस दुनिया का कभी खात्मा होने वाला नहीं। उसके बारे में मेरा और आपका क्या तसव्वुर है? जबकि आप और हम हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी जनाजे में शरीक होते हैं, कब्रस्तान भी जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अला इन्नी नहीतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर अला फदूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत। ए मेरे साथियों सुनो, मैंने तुम्हें पहले कब्रस्तान जाने से मना किया था। मैं नहीं बोलता था कब्रस्तान जाओ, क्यों? मैंने मना किया था, पर अब मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम कब्रस्तान जाया करो। वहां जाने का फायदा क्या है? तुज़क्किरुल मौत, तुम्हें अपनी मौत याद आएगी। पर हम, मोबाइल चालू है, वहीं पर खड़े रहते, बस 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 दफन हो ही रहा है, कंटिन्यू, बस निकल ही रहा हूं इधर से, अभी पहुंचा,
ابھی آیا آپ کے پاس. اور وہیں پر کچھ لوگ جو ہمارے یہاں پر ناپاکی والی زندگی جیتے ہیں, نماز ادھر چل رہی ہے اور ادھر غیبتیں چل رہی ہے, ادھر اگلی پلاننگ چل رہی ہے, یہاں دنیا کی پلاننگ چل رہی ہے, وہاں اس کے بارے میں بات چل رہی ہے, وہاں اس کے بارے میں بات چل رہی ہے. وہ قبرستان کہ جس میں جانے کا مقصد سید المرسلین نے یہ بتایا کہ وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کرو کہ مجھے بھی اس قبر کے اندر آنا ہے. میرے گھر کے اندر میرا بیڈ روم 18x20 کا ہوگا, پر قبر تو اتنی ہی بنے گی جتنے میرے جسم کی چوڑائی اور لمبائی ہوگی. قبر کھودنے والے کو کہا جاتا ہے نا, جس کا انتقال ہوا ہے وہ 6 فٹ کا ہے تو 7 فٹ کی قبر کھودنا, سائڈ دونوں سائڈ سے, آپ کے بدن سے حد 1 فٹ کا آپ کو زیادہ جگہ دی جائے گی اور اس کے اندر آپ کو ڈالا جاتا ہے. آپ نے اور ہم نے کتنے لوگوں کو قبرستان کے اندر دفنایا ہوگا. کبھی اس قبر کے بارے میں تصور کیا؟ کبھی سوچا کہ اس قبر کے اندر جب مجھے اندر ڈال دیا جائے گا, اوپر سے برگے لگائے جائیں گے, پھر اندھیرے میں چٹائی لگائی جائے گی, اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی, وہاں سے میری اصل زندگی کی شروعات ہوگی. اس میں کیڑے بھی ہیں, اس میں اندھیرا بھی ہے, اس میں تنہائی بھی ہے, اس میں کوئی میرا ساتھی نہیں ہے. میری بیوی یہاں پر, میرا باپ یہاں پر, میرا بھائی یہاں پر, میرے تعلقات یہاں پر, کوئی میرے ساتھ جانے والا نہیں. وہ بچے کہ جن کے لیے میں 2 نمبر کے بزنس بھی کرتا ہوں, لون بھی اٹھاتا ہوں, حرام کاریاں بھی کرتا ہوں کہ ان کو اچھی زندگی دے دوں. میرے انتقال کے بعد میرے گھر میں پلاننگ ہوتی ہے, دفنانے کا وقت طے کرو, زیادہ دیر مردے کو نہیں رکھ سکتے. مردہ کہا جاتا ہے, یعنی آپ کی سانس بند ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کا نام ختم ہو جاتا ہے. مردہ, مرحوم, لاش, باڈی, یہ جملے کہے جاتے ہیں نا, آپ نے بھی سنے ہوں گے, ہم نے بھی سنے ہوں گے. یعنی ہمارے مرتے ہی ہمارا اسٹیٹس, ہمارا نام ہمارے گھر والے ہی چھین لیتے ہیں, باہر جو لوگ کھڑے وہ چھین لیتے ہیں. ارے باڈی کو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, لاش خراب نہ ہو جائے کہیں, لاش کے پیروں کو سیدھے کر دو. مردے کو ایسے نہیں لیٹاتے, مردے کو ویسے لیٹاؤ. سب سے پہلے میرا نام ختم. جس نام کے لیے میں نے کتنے حرام کام کیے. آپ اور میں خود اپنے آپ پر غور کریں. ہم لوگ بھی نام بن جائے, ہم بڑے عالم کہلائیں, آپ اور ہم سب اسی دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں. نام, شہرت, انانیت, اس کے لیے سارے حرام چلتے ہیں. دل دکھاؤ, حرام کرو, جھوٹ بولو, غیبتیں کرو, حسد کرو, سازشیں کرو, جو کرنا ہے کرو, پر نام بننا چاہیے. اور تیرے مرنے کے ساتھ تیرا نام ختم. تو ایک باڈی ہو گیا ہے, لاش ہو گیا ہے, مردہ ہو گیا ہے, جسم ہو گیا ہے. اب تیرے انتقال کے بعد تیری بیوی یقیناً روئے گی, لیکن تیرے ساتھ قبر میں نہیں آئے گی. تیرا بیٹا روئے گا پر تیرے ساتھ قبر میں نہیں آئے گا. تیرا باپ روئے گا پر تیرے ساتھ قبر میں نہیں آئے گا. اس قبر کے اندر تو تجھے تنہائی میں اکیلا جانا ہے. میں اکثر کہتا بھی ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں, اندھیرے میں کبھی قبرستان جا کر دیکھیے, وحشت لگتی ہے, خوفناک منظر. اس وقت کبھی آپ جا کر دیکھنا, اندھیرا چاروں طرف, کوئی لائٹ نہیں, کوئی روشنی نہیں. ہمارے یہاں پر لائٹ چلے جائے, موبائل نکال کر پہلے فون کرتے ہیں لائٹ کتنی دیر کے لیے گئی ہے, انورٹر کا انتظام کر لیتے ہیں, بیٹریاں لگا کر رکھتے ہیں. کیوں؟ اندھیرے میں کام نہیں چلتا. اس قبر میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے, وہاں کوئی لائٹ نہیں ہے. لائٹ ہوگا قرآن کا نور, ایمان کا نور, نماز کا نور, نیکیوں کا نور. اس کے علاوہ کوئی نور آپ کے ساتھ وہاں نہ ہوگا. اس اندھیرے میں کیا ہوگا؟ سوچیے آپ اپنے بیڈ روم کے اندر سو رہے ہیں, ساری کھڑکیاں بند کر لیں اور اچانک لائٹ چلے جائے, کیسا منظر لگتا ہے؟ اتنے بڑے کمرے میں, چھوٹی سی قبر میں کیا ہوگا؟ آپ کو بھی جانا ہے, مجھے بھی جانا ہے. کوئی اس قبر سے بچنے والا نہیں. کبھی تصور کر کے تو دیکھیے, امیجن کر کے دیکھیے. آج تو ہم امیجنیشن کی دنیا میں جیتے ہیں, ہر چیز کو امیج کیا جاتا ہے, ہر چیز کی پکچرائز کیا جاتا ہے. اس امیجنیشن کی دنیا میں ایک بار اندھیرے میں آنکھ بند کر کے اپنے آپ کو قبر میں محسوس تو کرو, کیا ہوگا؟ میری ساری, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ٹوٹل ٹینشن, اس کا بیٹا کیا کرتا, اس کا بیٹا کیا کرتا, ان کی دکان کیسے چلتی, ان کی دکان کیسے چلتی, یہ کہاں سے مکان لائے, وہ کہاں سے دکان لائے, ان نے کیا کیا, ان نے کیا کیا. ارے اس قبر کے اندر جب مجھے ڈالا جائے گا, مجھ سے میرے عمل کا سوال ہوگا. پڑوسی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, حاجی صاحب کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, رشتہ داروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اللہ مجھ سے میرے بارے میں سوال کرے گا. میں نے اپنی اس موت کی کتنی تیاری کی, اس قبر کو کتنا منور کیا جہاں میرے سارے رشتے چھوڑ کر جائیں گے. سنن ابو داؤد کی لمبی روایت میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ جب تم میں سے کسی انسان کا انتقال ہونے لگتا ہے, اگر وہ نیک ہو, اللہ رب العالمین آسمان سے نورانی چہرے والے فرشتوں کو نازل کرتا ہے. ان کے ہاتھ میں جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے. ایک کفن جس میں تیرے جسم کو لپیٹا جاتا ہے, ایک کفن جس میں تیری روح کو لپیٹا جاتا ہے, وہ جنت سے لایا جاتا ہے. وہ سرہانے بیٹھ جاتے ہیں, انتقال کا وقت ہے. اب وہ اس سے کہتے ہیں, اے بندے آ جا, اے نفس طیب, اے پیارے نفس آ جا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نیک انسان کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے.
کبھی گیلے آٹے کے اندر اگر بال چلا جائے تکلیف آتی ہے نکالنے میں، پکڑ کر کھینچو ایزیلی، بالکل آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نیک انسان کی روح کو ایسے نکال لیا جاتا ہے، پھر وہ روح کو کفن میں لپیٹ کر آسمان پر لے جایا جاتا ہے۔ اس خوشبو کو سونگ کر لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے یہ فلاں فلاں بندہ ہے، کہا یہ نیک بندہ، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ اسے لوٹا کر قبر کے اندر اس کے سوال جواب ہوتے ہیں۔ پر اگر بد ہو، بے عمل ہو، بے نمازی ہو، حرام دھندا ہو، حرام بزنس ہو، لون کی زندگی ہو، قرضے لے کر فون بند کرنے والی زندگی ہو، ماں باپ کو ناراض کرنے والی زندگی ہو، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی زندگی ہو، حرام پر جینے والا، دنیا اور آخرت کی فکر نہ کرنے والا اگر ایسا انسان ہو، انتقال کے وقت آسمان سے کالے چہرے والے، خوفناک چہرے والے فرشتوں کو نازل کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ جہنم سے لایا ہوا ایک لباس ہوتا ہے۔ یہ نفس جب انہیں دیکھتا ہے خوف کے مارے، حضرت اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ جو روح ہوتی ہے سارے جسم کے اندر بھاگنے لگتی ہے، اس کی روح کو پکڑ کر ایسے نکالا جاتا ہے کہ اونی کپڑے کو کانٹوں میں سے کیسے نکالا جاتا ہے، یعنی کانٹے کے جھاڑ میں اگر اونی کپڑا پھنس جائے، سویٹر پھنس جائے، جب اسے کھینچو گے پورا نکلتا ہے، کتنے سارے روحیں اس کے وہیں لٹکے رہتے ہیں، کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے ہی برے انسان کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے کہ ایسی ہماری روح نہ نکالی جائے۔ نکالنے کے بعد فرشتے اسے جب آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ خبیث انسان جس کی روح کے اندر غلاظت ہے، بدبو ہے، فرشتے یعنی وہ آسمان کے دروازے ایسے انسان کے لیے کھولے نہیں جاتے۔ اس کے بعد پھر دنیا کا سسٹم بھی اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ تمہارے یہ سارے رشتہ دار محبت کے ساتھ تمہیں غسل دیں گے، غسل دینے کے بعد کفن پہنائیں گے، یہ دنیا کا سارا لباس تم سے چھین لیا جائے گا۔ اسٹیٹس ہوتا ہے نا لباس کے اندر، جینس ٹی شرٹ اچھا ہو تو اسٹیٹس کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں برانڈنگ آج کل چلتی ہے نا، پینٹ کا برانڈ کون سا ہے، یہاں تک کہ پینٹ تو کیا اس سے نیچے میں بولو انڈر ویئر تک کا برانڈ آج کل لوگ دکھاتے ہیں نا، ٹی شرٹ اتنا اوپر پہنا جاتا ہے، جینس اتنے نیچے، کہ انڈر ویئر کا بھی برانڈ نظر آنا چاہیے کہ میں برانڈیڈ انڈر ویئر پہنتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہمارے نوجوان نسلیں بے حیائی کا وہ منظر کہ اپنے اندر کے لباس کو بھی برانڈ کی وجہ سے دکھاتے ہیں۔ تیرے مرنے کے بعد کفن کا برانڈ ہوگا، سارے لباس چھین لیا جائے گا۔ کئی لوگوں اگر زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے نا غسل دینے میں، کپڑے کو کینچی سے کاٹ کر، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے نکالا بھی ہوگا، کاٹ کر کپڑے کو نکالنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری دنیا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد اس جسم سے لباس تک کو چھین لیا جائے گا، کچھ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ آپ کے ہاتھ کی انگوٹھیاں، آپ کی گھڑیاں، آپ کے پین، جو بھی چیزیں آپ یوز کرتے ہیں سب کھینچ کر آپ سے نکال لی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کو ننگا کر دیا جائے گا، پھر اس کپڑے کے ذریعے آپ کو جو غسل دینے کا کپڑا ہے غسل دیا جائے گا، اور اس کے بعد صرف 2 کپڑے جس کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کفن کے بارے میں کبھی سوچتا ہے انسان، اس کفن کے اندر آپ کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اب آپ کی ساری دنیا یہاں رکھی ہے، آپ کو ایک جنازہ جو آپ کا نہیں وہ بھی مسجد سے لایا جاتا ہے، آپ کا پرائیویٹ نہیں ہے، آپ تو کار پرائیویٹ یوز کرتے ہیں نا، گاڑی پرائیویٹ یوز کرتے ہیں نا، اس قبر تک لانے کے لیے آپ کو کہیں اور کا جنازہ استعمال کیا جائے گا۔ پھر وہاں آپ آؤ گے، قبر کے اندر جب آپ کو ڈالا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب قبر کے اندر کسی مردے کو ڈالا جاتا ہے اور لوگ پلٹ کر جانے لگتے ہیں، 40 قدم تک جانے والوں کی وہ آوازوں کو سنتا، پکارتا ہے مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، میرے رشتہ داروں، میرے بھائیوں، میرے تعلقات والوں، مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تنہائی ہے، اندھیرا ہے، مٹی ہے، کیڑے ہیں۔ کبھی بارش کے سیزن میں قبرستان آپ لوگ گئے ہوں گے، بارش میں کبھی کسی کو دفنایا ہوگا، قبر سے پانی نکالتے ہیں پھر پانی آ جاتا ہے، نکالتے ہیں پھر پانی آ جاتا ہے۔ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ مردے کو پانی میں چھوڑ کر دفن کرنا پڑتا ہے۔ آپ اور مجھے کیچڑ ابھی اگر باہر نکلیں گے نا، کیچڑ کا قطرہ گر جائے، کپڑے چینج کرنا پڑتے ہیں، پانی کے اندر، اس کیچڑ کے اندر مجھے بھی ڈالا جائے گا اور آپ کو بھی ڈالا جائے گا۔ کئی بار قبرستان آپ نے دیکھا ہوگا جب زیادہ بارش ہوتی ہے، آپ نے جنین دور میں 2 سال پہلے دیکھا تھا، کئی لاشیں باہر آ گئی، اتنا پانی آیا کہ لاشیں ساری دفن ہو گیا، وہ قبر دفن ہو گئی، اور پانی اتنا آیا کہ لاشیں باہر آ گئی اور انہیں دوبارہ گڈھے کر کے اندر دفن کرنا پڑا۔ سوچئے منظر، ایک بار تصور تو کیجئے وہاں پر کیا حالات ہونے والے ہیں ہمارے۔ کبھی ہم تیاری کرتے ہیں اس کے لیے؟ آپ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا غلام، ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ جب کبھی ان کے سامنے قبر کا ذکر آتا اتنے روتے کہ پوری داڑھی گیلی ہو جاتی۔ ان سے کہا گیا تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، کہ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر آتا آپ کو اتنا رونا نہیں آتا ہے، لیکن قبر کا ذکر آتا آپ اتنے زیادہ کیوں رونے لگ جاتے ہیں؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم، آخرت کی منزل میں پہلی منزل یہ قبر ہے، جو یہاں پھنس گیا پھنستا چلا جائے گا، اور جو
ڈالا جائے گا، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما رأیت منظرا الا القبر افظع منہ، کہ اللہ کی قسم مجھے معراج پر، جانتے ہیں اللہ کے نبی معراج گئے، آپ کو جہنم دکھایا گیا، جہنم کا عذاب دکھایا گیا، آپ نے کہا میں نے ہر برا منظر دیکھا پر قبر سے زیادہ خوفناک میں نے دوسرا منظر نہیں دیکھا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَلَّا تُدَافِنُوا مَوْتَاكُمْ لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُسْمِعَكُم مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا أَسْمَعَ مِنْهُ، کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے کہتا کہ عذاب قبر کی وہ آوازیں جو میں سنتا ہوں ایک بار انہیں بھی سنا دے، لیکن اگر تم وہ قبر کی آوازیں سن لو نا چیخنے کی تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اپنے رشتہ داروں کو گھر میں رکھو گے کہ قبر میں ڈالنے کے بعد ایسا عذاب تم ڈرو گے اور اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی کہ تم وہ آواز سن سکو۔ تصور کیجئے، کبھی امیجن کیجئے، سوچ کر دیکھیے اس قبر کے اندر مجھے اکیلے جانا ہے، نہ کوئی میرا بھائی نہ کوئی میرا دوست۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، دوست نے سگریٹ دی میں پینے لگا، دوست نے تمباکو دی میں کھانے لگا، دوست نے پاؤچ دیا میں استعمال کرنے لگا، میرے دوست نے ایک لڑکی سے میری دوستی کرائی، میں نے تعلقات بنا لیے۔ میں نہیں کرتا ہوں، میں برا نہیں ہوں، پر میرا سرکل خراب ہے۔ یہ سارا سرکل کیا تیرے ساتھ تیری قبر کے اندر آئے گا؟ کوئی تیرے ساتھ نہیں آئے گا۔ تیرے وہ دوست جو تیرے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تجھے حرام کرواتے ہیں نا، وہ بھی کندھے پر لے جا کر چھوڑ کر، اور وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں تو مٹی دینے کے بعد پہلے نل ڈھونڈیں گے کہ تیری مٹی بھی گھر میں ساتھ نہیں آنا چاہیے، وہیں ہاتھ دھو کر آ جائیں گے۔ یہ ہے دنیا کے تعلقات جس کے لیے انسان جیتا ہے، جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے، اور اس کے بعد شروعات ہوتی ہے اصل زندگی کی، کہ جیسے ہی سارے لوگوں نے آپ کو دفنایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جیسے ہی وہ پلٹ کر نکلیں گے منکر نکیر نازل ہوں گے، وہ فرشتے جنہیں سوال اور جواب کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ آتے ہی پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے بتا۔ بندہ کہے گا اگر نیک ہے رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سوالوں کے جواب دے پائیں۔ کیا کہے گا؟ رب بھی اللہ، میرا رب اللہ ہے، پر کون؟ رٹنے والا، رٹ کر یاد کرنے والا۔ وہاں کوئی چیٹنگ کرائی جائے گی، وہاں کوئی بتانے والا آئے گا۔ کہا کہ اس سوال کا جواب فرشتے کہیں گے تو نے کیسے دیا؟ تو کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وعملت، میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا تھا، میں اس پر ایمان لایا تھا اور میں نے اس پر عمل کیا تھا، تب میں نے یہ جواب دیا کہ میرا رب اللہ ہے۔ نوجوانوں، کون ہے قرآن کا پڑھنے والا؟ رمضان پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اس کے بعد کون قرآن پڑھتا ہے؟ اور پڑھ لیا تو پڑھ لیا، قرآن پر ایمان کون رکھتا ہے؟ اور ایمان رکھ لیا تو رکھ لیا، قرآن پر عمل کون کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب وہ دے گا کہ جسے پتا ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب علیم ہے، میرا رب بصیر ہے، میرا رب خبیر ہے، میرا رب وہ ہے کہ وہ تو علیم بذات الصدور، اس سینے کے اندر بھرے ہوئے راز کو بھی جاننے والا ہے۔ میرے رب سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ دوست جن کے ساتھ رہ کر پیٹھ پیچھے سازشیں کرتا ہوں نا، وہ جانے نہ جانے پر اللہ جانتا ہے۔ میرا رب عظمت والا ہے، میرا رب پکڑ کرنے والا ہے، میرا رب قوت والا ہے۔ میں چل رہا ہوں، وہ چاہے ایک برین ہیمریج دے اور مجھے سالوں کے لیے بستر پر لٹا دے، میرا رب ایسی عظمت والا ہے، میری رب ایسی قدرت والا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں اندھیرے رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی چلتی ہے تو چلنے کو دیکھتا بھی اور آواز کو بھی سنتا ہوں۔ میرا رب تو ایسی عظمت والا ہے۔ جس دل کے اندر یہ اقرار ہوگا، سوچئے اگر دل کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس ہو، گناہ اچھا ہوگا پر اچھا نہیں لگے گا، حرام آسان ہوگا پر اچھا نہیں لگے گا، 2 نمبر کے بزنس میں مزہ آئے گا پر اچھا نہیں لگے گا۔ ارے قبر کے اندر جب سوال ہوگا جواب وہ دے گا جسے رب کی عظمت کا احساس ہوگا۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب سب جانتا ہے، بیوی جانے نہ جانے، بھائی جانے نہ جانے، باپ جانے نہ جانے، تعلقات والے جانے نہ جانے، دنیا کے سامنے میں وائٹ کالر ہوں پر میرے رب کے سامنے میرا کالا پن ظاہر ہے، میرا ہر گناہ ظاہر ہے۔ اگر اندر میں ایمان ہوگا، اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا، بندہ کہے گا میرا رب اللہ۔ دوسرا سوال، تیرا دین؟ کہے گا میرا دین اسلام۔ کون؟ کہ جس کو پتا ہوگا توحید کیا ہے، 5 وقتہ نمازی، زکوٰۃ کا ادا کرنے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا، حج کرنے والا، ایمان کو جاننے والا کہ میرا ایمان اللہ پر، میرا ایمان رسولوں پر، میرا ایمان کتابوں پر، میرا ایمان فرشتوں پر، میرا ایمان آخرت پر، میرا ایمان تقدیر پر۔ جواب وہ دے گا کہ جس کے دل کے اندر احسان ہوگا۔ احسان کیا؟ کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے یا اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ جس نے اسلام کو دین مانا ہوگا،
ہم لوگوں نے تو اسلام کو گوشت کھانے والا مذہب مانا ہے. جمعہ اتوار 2 دن گوشت کھا لیا ہو گئے مسلمان. یا تو جمعہ نہا کر کرتا پاجامہ پہن لیا ہو گئے مسلمان. جمعہ کی نماز پڑھ لی ہو گئے مسلمان. نام رکھ لیا مسلمانوں والا ہو گئے مسلمان. اس سے زیادہ ہم اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. جبکہ رب قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ مذہب اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، پورے کے پورے اس مذہب کے اندر آ جاؤ. پر مذہب کے نام پر ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اتنے کہ ابا نے سکھایا تھا، اماں نے بتایا تھا، میں نے گوشت کھایا تھا، کرتا پاجامہ پہنا تھا، زیادہ سے زیادہ جمعہ کی نماز پڑھی تھی، کام ختم. یہ میرا مذہب ہے. مذہب کی تعلیمات کو کون جانتا ہے؟ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ یہ تو مولوی صاحب کو پتا ہے، یہ تو حافظ صاحب کو پتا ہے. شیخ موجود رہتے ہیں، جب چاہیں گے فون لگائیں گے، سیکھ لیں گے. ارے اللہ رب العالمین نے یہ واجب قرار دیا کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جتنا اس کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. تجھے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، تجھے پاکی ناپاکی کے مسائل پتہ ہونا چاہیے، نماز کے مسائل پتہ ہونا چاہیے، روزے کے مسئلے پتہ ہونا چاہیے، زکوٰۃ کے مسئلے پتہ ہونا چاہیے، حلال حرام پتہ ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ تو کیسے رہے، بچوں کی ذمہ داریاں کیا ہے، ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اتنا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ایسا نہیں چلے گا کہ میں کہوں گا اللہ مولوی صاحب کو پتا تھا. تیسرا سوال، وہ جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے رسول بنا کر، ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ سچی محبت کرنے والا کہے گا وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پر کون؟ کہ جس کو پتا ہوگا میرے نبی کون، وہ نہیں جس کو سال میں ایک بار پتا ہوگا میرے نبی کون. وہ جواب دے گا کہ جس نے آپ کی زندگی کو پڑھا ہوگا، آپ کی زندگی کو اپنایا ہوگا. افسوس کہ آج ہمارے نوجوان، ہمارے لڑکے، ہماری لڑکیاں، ہمارے بچے 10-20 ہیرو کے نام بتا سکتے ہیں، پر اللہ کے نبی کے 5 نام پتا نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی کے بچوں کے نام پتا نہیں، اللہ کے نبی کی بچیوں کے نام پتا نہیں. آپ کی بیویاں کتنی تھی، مکہ میں آپ نے کیا کیا، مدینہ میں آپ نے کیا کیا. یہ سیرت کیوں لکھی گئی، سیرت کی کتابیں کیوں جمع کی گئی؟ کہ مومنوں یہ آئیڈیل ہے تمہارے. سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا کہ یہ ذات جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے وہ آئیڈیل ہے. اور آئیڈیل کا مطلب ہے ان کو پڑھو اور ویسے بن جاؤ. آئیڈیل کس کو بناتا ہے انسان؟ یہ میرے آئیڈیل ہے، مطلب میری چال ان کے جیسی، میری بات ان کے جیسی، میرے کپڑے ان کے جیسے، میری زبان ان کے جیسی. ہمارے ہاں مسلمان نوجوان پہنتے ہیں نا کانوں کے اندر بالیاں، گلے میں چین، ہاتھ میں چین، کیونکہ ان کا آئیڈیل کوئی اور ہوتا ہے. ارے قبر کے اندر اگر جواب دینا ہے تو آئیڈیل بناؤ محمد رسول اللہ کو، اور ان کے جیسے جیو. چہرہ ان جیسا، کپڑے ان جیسے، بات چیت ان جیسی، کاروبار ان جیسا، بیوی کے ساتھ ان جیسے، بچوں کے ساتھ ان جیسے، پڑوسیوں کے ساتھ ان جیسے، کہ جن کی زندگی ہو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ نبی جو دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے رک جاؤ. جس نے ایسی زندگی جی کہ میرے نبی نے کہا حلال مطلب حلال، اور میرے نبی نے کہا حرام مطلب حرام، میرے نبی کی محبت پر میں بھی قربان، میرا خاندان بھی قربان، وہ کہے گا وہ میرے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر فرشتے کراس کوشچن کریں گے، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا میں نے قرآن پڑھا، میں ایمان لایا اور میں نے عمل کیا. 3 جواب کے بعد فرشتے مانیں گے آپ کی بات. اور اگر ہم جیسا کہ جس کو ابا اماں نے بتایا کام کر لیا، پہلا سوال تیرا رب کون؟ ہاں لا ادری، نہیں پتا نہیں پتا. دوسرا سوال تیرا دین؟ نہیں پتا. تیسرا سوال جو تیری طرف آئے وہ کون تھے؟ کہا نہیں پتا. کہا کیوں؟ کبھی پڑھا نہیں، ایمان لایا نہیں، عمل کیا نہیں. ان دونوں کا جانتے فرق کیا ہوگا؟ جس نے تینوں جواب دیے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم اسے جنتیوں کا لباس پہنا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، اور اس سے کہا جائے گا سو جا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو. تو اللہ کی رحمت کے اندر اللہ ہم سب کو اس رحمت میں جگا دے. اور اگر عمل نہیں ہوگا کہا جائے گا جہنمیوں کا لباس پہنا دو، جہنم کی کھڑکی کھول دو، اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور وہ عذاب کہ جس کے بارے میں صرف اتنا سوچ لو کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بخشے بخشائے، وہ مقام محمود کو جانے والے، وہ شافی محشر، وہ ساقی کوثر، کہ ان جیسا مقام رب العالمین نے پوری کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا. وہ نبیوں کے سردار، وہ رسولوں کے سردار، وہ اماموں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر قبر سے پناہ مانگتے تھے. اے اللہ مجھے عذاب قبر سے محفوظ کر دے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوچو ہم امتیوں کا حال کیا ہونا چاہیے، اور یہ بھی سوچو کہ اس قبر کی ہولناکی کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی ہر نماز میں ہمیشہ
پناہ مانگتے تھے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا, اللہ عذاب قبر سے محفوظ کر دے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, کوئی نہ کوئی لاجک ہوگا کہ اگر قبر میں پھنس گئے آگے کی منزلیں بہت مشکل ہے, اور اگر قبر میں بچ گئے آگے کی منزلیں ساری آسان ہے. اور پھر اخیر میں ایک بات کہوں گا کہ اکیلے میں اندھیرے میں کبھی ایک بار قبرستان جا کر دیکھنا, ہفتے میں کم سے کم ایک بار جانے کی عادت بناؤ, پھر دیکھو اب عمل میں کیا تبدیلی آئے گی. اکیلا, موبائل بند, کوئی میرے ساتھ نہیں, کوئی تعلقات میرے ساتھ نہیں, یہ قبر ہے اور یہ میں ہوں, بس باہر ہوں کل اندر ہوں, صرف اتنا فرق ہے. ابھی زندہ ہوں کل مردہ ہوں, اسی کے اندر جاؤں گا. اب اس قبر میں چلے گا میرا اپنا عمل, باپ کا نہیں, ماں کا نہیں, بھائی کا نہیں, رشتہ دار کا نہیں, تعلقات کا نہیں, یہاں تو میرا عمل چلے گا. اس اندھیرے کے اندر جب اس گھر کے بارے میں سوچو گے انشاءاللہ اعمال سدھریں گے, نیکیاں آئیں گی, گناہ سے بچو گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, الہی مولا رب العالمین اس موت کی تعلق سے مختصر سی وہ باتیں جو میرے نبی کا فرمان, وہ نبی کہ جن سے محبت کرنا ہماری زندگی ہے, وہ نبی کہ جن سے محبت کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے, اور اگر ان سے کوئی محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اے اللہ ہمارے نبی کی محبت میں جو باتیں ہم نے سنی, اے اللہ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب قبر سے ڈرتے ہیں, بس وہ منظر نظروں سے غائب ہے. اللہ تو ہمارے اندر قبر کا وہ ڈر پیدا کر کے ہم نیک بن جائیں, حلال کمائیں, حرام سے بچیں. اے اللہ رب العالمین تو ہم تمام کے یہاں آنے کو قبول فرما لے. اے اللہ اپنی رحمتوں میں سائے میں جگہ دے دے. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے. الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہماری زبانوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. اللہ جو پریشانیوں میں ان کو پریشانیوں سے نجات دے دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا یابی دے دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's Al Fajr Educational Foundation presentations.